اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعزائے محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، جیسے کہ ہماری یہ چھٹی مجلس اپنے ایک خاص عنوان کے تحت آپ کی حسین پاک بیدار سماعتوں کے نظر بتوسط زہر اکیڈمی پیش کی جا رہی ہے، کہ جس میں ہم نے موضوع قرآن اور اہل بیت کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی جانب بڑھے اور جو آج قیمتی معروضات آپ کے حسین سماعتوں کے نظر پیش کرنی ہے ان کو پیش کریں، ایک اہم نقطے کی جانب آپ کو متوجہ کرانا مقصود ہے، اور وہ نقطہ یہ روایتوں میں ہے کہ جب کہیں مجلس مولا حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے تو وہاں پر اس مقام پر عرش سے فرش پر ملائکہ تبرکات مولا حسین علیہ السلام، تبرکات حسینی کو شامل حال کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے، وہ ملائکہ واپس اپنے مقام، اپنی جگہ پر پلٹتے ہیں تو جہاں وہ جس جگہ وہ پلٹتے ہیں وہاں پر پہلے سے کچھ اور ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سے ایک ایسی خوشبو ہمیں آ رہی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی خوشبو کہ آج سے پہلے اس خوشبو کو ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، نہیں سونگا، بتائیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، ہم فرش پر گئے تھے کہ جہاں مولا حسین علیہ السلام کی مجلس سے عزا برپا ہوئی، بس یہ تبرکات ہم وہاں سے سمیٹ کر آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں بھی بتلائیے کہ وہ مجلس کہاں ہو رہی ہے تاکہ ہم بھی اس پاک جگہ سے اپنے آپ کو معطر کریں۔ تو وہ فرشتے فرمائیں گے کہ وہ مجلس تو ختم ہو گئی اور تمام مومنین عزادار اپنے اپنے گھروں کو ہو گئے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کوئی بات نہیں، ہمیں وہ جگہ بتلا دو، ہم اس جگہ جا کر اس جگہ پر اپنے پروں کو مس کریں گے اور اس جگہ سے تبرکات مولا حسین کو سمیٹیں گے۔ یعنی آپ متوجہ ہوئیے اس امر کی جانب کہ یہ مجلس عزا جس مقام پر ہو، پھر چاہے وہ امام بارگاہ ہو، وہ عزا خانہ ہو، کسی مومن بھائی کا گھر ہو، مسجد ہو، گو کہ جس جگہ عزاداری مولا حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے وہ معنوی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر پھر چاہے وہ آپ کے گھر ہوں یا گھروں کے اندر عزا خانے ہوں یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو، بعد میں خیال کیجئے کہ اس جگہ کے تقدس کو پامال نہ کیجئے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دے کر دور حاضر کی آگے بڑھ جاؤں گا اور زیادہ تفصیل بیان نہ کروں گا، اس لیے کہ سماعت فرمانے والے مومنین جو ہے وہ صاحبان فہم میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے، ہم اپنے ماہ محرم الحرام میں اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاتے ہیں، عشرہ مجالس حسین علیہ السلام کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایام غم ہم سے رخصت ہوتے ہیں پھر اسی گھر میں ہم ناچ گانے اور دیگر ایسے افعال میں مبتلا اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی جانا ہے، جو تعلیمات اہل بیت کے ایک دم منافی ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجئے، تقدس کو پامال نہ کیجئے، ایک محترم شے کو، محترم عبادت کو ایک رسم و رواج میں منقلب نہ کیجئے، بلکہ اس گھر، اس جگہ کی اہمیت کو جانیے اور برقرار رکھیے کہ کوئی ایسا فعل نہ ہو کہ جس فعل کی وجہ سے ہم قیامت کے دن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے شرمسار ہوں۔ بہرحال
موضوع قرآن اور اہل بیت، اور اس موضوع کے حوالے سے ہم نے ابھی تک مختلف آیات کریمہ اور احادیث کا سہارا لیا کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ انہی احادیث میں سے ایک من جملہ حدیث مشہور و معروف حدیث ثقلین کہ سرور کائنات آخری وقت میں کہ جب آپ نے اعلان بتا دیا لوگوں کو خطبہ غدیر میں کہ لوگوں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مخلوق ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب خدا کا قاصد یعنی ملک الموت آ جائے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے، اور دیگر اعتبار اور جہاد سے بھی بعد از خطبہ غدیر رسول خدا نے یہ بیان کر دیا کہ وقت وہ بہت قریب ہے کہ جب میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا، لہٰذا ایسے وقت میں سرور کائنات جو ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، ایک نظام ہدایت متعارف کروا کے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ اب اگر کوئی اس حدیث کے بعد کہ جب سرور کائنات صاف صاف صراحتاً بغیر اشارے و کنائے کے صاف الفاظ میں صراحتاً یہ فرما دیا کہ دیکھو تمہارے نظام ہدایت کے لیے دو ہی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر وہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو سرور کائنات تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اجتناب کرنے کا حکم دے اس سے بچے رہو۔ تو یہاں پہ سرور کائنات جو ہمیں چیز دے کے جا رہا ہے نظام ہدایت کے لیے وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ رسول خدا کے بعد ہمارے پاس کوئی ایک ایسا نظام نہیں ہے کہ جس کے سربراہی میں ہم اپنی علمی پیاس کو مٹا سکیں، بجھا سکیں اور نظام ہدایت کو ہم پا سکیں، تو گویا وہ بد احترامی رسول کر رہا ہے، گویا کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے کہ جب سرور کائنات صاف الفاظ میں یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا، ان کے پیچھے چلنا، ان سے آگے نہ چلنا، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کی بات کا انکار نہ کرنا، ان کے مطیع و فرمانبردار رہنا۔ اب اس حدیث کے بعد کوئی یہ کہے کہ کیا کریں، نظام ہدایت کس طرح سے چلائیں، کس طرح سے مملکت اسلامیہ کی رکھوالی کریں، گویا وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول خدا ہمیں گویا نعوذ باللہ کچھ دے کے نہیں گئے، اور خلافت کی ذمہ داری، رشد اور بھلائی اور رہبری کی ذمہ داری، قیادت کی ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ چھوڑ گئے کہ تم جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ نہیں عزیزان محترم، سرور کائنات نے جہاں ہمیں قرآن جو اللہ کی چاہت کا عکاس ہے الفاظ کی صورت میں، وہیں اہل بیت بھی ہمیں سپرد کر کے گئے امانتاً، اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سرور کائنات ان سے کہہ دیجئے کہ جو آپ نے مشقتیں اور زحمتیں اٹھائی ہیں ان کی اجرت کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ اہل بیت سے قرابت داروں سے محبت کیجئے۔ تو اہل بیت جو کہ قرابت دار ہیں قرآن کی روح سے، ان سے محبت مودت بھی اختیار کرنی ہے، اور یہی ہماری بخشش کا واحد ذریعہ ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب ہم یہاں پر بطور شاہد کچھ دلیل آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ واقعاً یہی اہل بیت اور قرآن ہماری نجات کا، بخشش کا واحد ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں، جیسے کہ وہ مشہور و معروف واقعہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا، کہ کس طرح سے میرے ساتویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہدایت کا سامان فراہم کیا ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو لہ و لعب کی مجلس میں مصروف تھا، جو دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو چکا تھا، جو گمراہی کی وادی میں بھٹک رہا تھا، کس طرح سے ایک اپنے مختصر سے جملے کے ذریعے سے اس کو راہ ہدایت کا سامان فراہم کیا، اس کی نجات کا سامان فراہم کیا۔
کس طرح سے اسے راہ رجال کی طرف لے کر آئے. کون؟ بشر حافی. ساتویں امام کا دور ہے کہ میرے مولا مدینے کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ سے، ایک گھر سے گزرے، دیکھا کہ اس گھر سے لہو لعب آلات غینا، موسیقی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اب دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں واقعے کو تمام کروں، نتیجہ دے کے آگے بڑھوں، یہاں پر ایک مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ حدیث، وہ واقعہ یاد آ گیا جو ہماری اسی بات سے مربوط ہے کہ ساتویں امام زندان میں ہیں لیکن شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، سختیوں پر شکوہ نہیں کرتے کہ پالنے والے میں زندان میں ہوں، نہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن ساتویں امام کو ایک دفعہ ایک ایسے گھر میں بند رکھا گیا، نظر بند کیا گیا جہاں پر موسیقی غینا کی آوازیں مسلسل آتی تھی. امام کو اس گھر میں، جو کہ بہرحال جیسا بھی ہوگا زندان سے تو بہتر ہوگا، لیکن مولا اس گھر میں شکایت کرتے پالنے والے میں اذیت میں ہوں، اس لیے کہ موسیقی کی صدائیں، آوازیں مسلسل آ رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک دفعہ موسیقی پر توجہ دینا یہ گناہ ہے، اور ایک دفعہ آواز کا خود بخود آنا اور متوجہ نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی کراہت اتنی موسیقی سے میرے ساتویں امام کو کہ آواز آ رہی ہے، اس آواز سے بھی کراہت. کیا ہوگا ایسے مومنین کا کہ جو اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والا تو گردانتے ہیں، لیکن موسیقی، غنا اور لہو اور لعب کے آلات میں مصروف نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو روح کی غذا ہے. بہرحال یہ شیطان کا ایک حربہ ہے کہ کسی طرح سے آپ کو عملی میدان سے دور کر دے اور آپ کو صرف زبانی اور دعوے کی حد تک مولا کا ماننے والا رکھے. عزیزان محترم، متوجہ ہوئیے اس امر کی جانب کہ ساتویں امام جب ایک ایسے گھر کے پاس سے گزرے کہ جہاں سے لہو لعب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور اس گھر سے جب کنیز نکلی کچرا پھینکنے کسی کام سے، تو امام نے سوال کیا، اے خاتون ذرا اتنا بتلائیے کہ جس کا گھر ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ آزاد ہے یا غلام؟ تو کنیز نے کہا، میرا آقا آزاد ہے، بھلا وہ کس کا غلام ہو؟ بس یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا جملہ جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے جو کہ لہو و لعب کی مجلس میں مصروف تھا، متوجہ ہو گیا اور ہدایت پا گیا. امام نے فرمایا کہ واقعاً آزاد ہے. اگر کسی کے ماتحت ہوتا، اگر کسی کا غلام ہوتا، اگر کسی کا عبد ہوتا، اگر اسے اپنے مالک یعنی اللہ کا خوف ہوتا، وہ کبھی بھی اس طرح خلم خلا گناہ نہ کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اس طرح کبھی بھی خلم خلا گناہ نہ کرتا اگر کسی کا ماتحت ہوتا. جب کنیز کو تاخیر ہوئی اور وہ پلٹی گھر کی جانب، گھر کے اندر داخل ہوئی، تو بشر حافی صاحب دار نے سوال کیا کہ کنیز کیا ہوا، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ پورا ماجرا رودات سنائی. اس طرح سے ایک شخص آتا اور یوں سوال کرتا اور یوں جواب دیکھ کر آگے بڑھ جاتا. متوجہ ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے خلاف اللہ میں بغاوت بلند کر رہا ہوں کہ جس کی نعمتوں میں غرق ہوں. اور گھر سے نکلا پا برہنہ، بغیر چپل پہنے. اس لیے آپ کو بشر حافی کہا جاتا ہے. بشر حافی، حافی یعنی پا برہنہ. اور دوڑتا دوڑتا متوجہ ہو گیا تھا کہ یہ جملے کوئی عام انسان کے جملے نہیں ہیں، یقیناً یہ ساتویں امام کے جملے ہوں گے. لہذا پوچھتے پچھاتے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں ماتحت ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پر توبہ کرنے آیا ہوں. مولا میری توبہ کو قبول کیجئے اور میری بخشش کروائیے.
ساتھ امام نے سرزنش نہیں کی، سب کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا، بلکہ جب دیکھا کہ سامنے والا حقیقی معنوں میں متوجہ ہو گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، شرمسار ہے، تو معاف فرما دیا۔ اور وہ بشر حافی میرے مولا کا چاہنے والا ہو گیا، طرفدار ہو گیا، اور متقی اور پرہیزگار انسان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ سرور کائنات نے کیا خوب اور بہترین انتظام ہمیں دیا اہل بیت کی صورت میں، ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ جس کے ایک جملے میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے، یکساں تبدیلی واقع ہو جائے۔ لیکن شرط ہے کہ سامنے والے کا ظرف بھی مثل ظرف بشر حافی ہو، کہ سامنے والے کا ظرف مثل ظرف جناب حور علیہ السلام ہو، سامنے والے کا ظرف مثل ظرف جناب زہیب بن کین علیہ السلام ہو، سامنے والے کا ظرف مثل عصام بن مستلق علیہ السلام ہو، کہ جب ہدایت اور نور کی کرنیں اور شعائیں اس کے اوپر آئیں تو وہ ان شعاؤں کو قبول کرے، وہ پیغام ہدایت کو قبول کرے، نہ کہ مثل ابو جہل انکار کر کر اور مزید دشمن بن جائے۔ لہٰذا متوجہ ہوئیے اس امر کی جانب کہ اہل بیت ہماری بخشش کے لیے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس کرۂ ارض میں بھیجے گئے۔ ہمارا کام نقطہ چینی کرنا، سوال کرنا نہیں ہے، اطاعت کرنا ہے۔ اور یہ اطاعت صرف زبانی حد تک نہ ہو، بلکہ عملی میدان میں بھی آ کر ہم اطاعت کریں تو ہم مثل جناب بشر حافظ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہنا کہ جب تعلیمات اہل بیت، یعنی دوسرے الفاظ میں فرامین اہل بیت ہمارے سامنے آئیں کہ یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا، اور وہ بات ہماری خواہشات کے ایک دم برخلاف ہوں، ہم کہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا دل تو مانتا ہی نہیں ہے، میری تو عادت ہی نہیں ہے، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ سب شیطان کے حربے ہیں کہ وہ آپ کو اہل بیت کے در سے دور کر دے۔ ایک اور شاہد مثال جناب حسنین کریمین شریفین، جو اہل بیت علیہ السلام کے ابرز ترین مصادیق میں سے، بچپنے کا عالم ہے، اور دیکھا کہ ایک سن رسیدہ بزرگ آدمی جو اپنی پیرانی کو پہنچ گیا ہے، لیکن وضو درست اعتبار سے نہیں کر رہا، ایک غلط انداز میں وضو کر رہا ہے۔ لیکن متوجہ ہوئیے کہ اللہ نے اگر آپ کو کبھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو کہ اسلام کی بنیادی رکن میں ہیں، ارکان میں سے، یہ توفیق عطا کی کہ آپ کسی کے فعل کو درست کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں، تو طریقہ دیکھیے، جناب حسنین سے طریقہ سیکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ اس پر ہم لوگ اپنے الفاظ کے حملوں کا بوچھار کر دیں اور اسے شرمسار اور ذلیل رسوا کریں۔ نہیں، جناب حسنین کریمین شریفین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا وطیرہ کیا تھا اس اعتبار سے کہ فوراً سے جا کے نہیں کہا، اگرچہ کہہ سکتے تھے اور حق رکھتے تھے کہ نہیں آپ کا وضو غلط ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب اگر تم کم سن ہو اور سامنے والا تم سے عمر میں بڑا ہو تو اس کا احترام کرنا ہے، اس کی خطا کو دور کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت اور آبرو پامال ہو جائے، وہ شرمسار ہو جائے، یا وہ اپنے تکبر میں اور اپنی انا میں اس طرح سے غرق ہو جائے کہ بات سمجھنا چاہے بھی تو نہ سمجھے۔ لہٰذا مؤدبانہ انداز میں، پیار اور محبت کے طریقے سے، یہی تو اہل بیت کا نظام ہدایت ہے کہ دیکھو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پیار اور محبت کے ذریعے سے اصلاح کرو، آگے بڑھے۔ اور کہا اے شخص، ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں اور آپ دیکھیے، آپ منصف بنیے، آپ سال سے کردار ادا کیجئے اور دیکھیے بتلائیے کہ کس کا وضو درست ہے اور کس کا درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنا ایک بہترین طریقہ، کتنا ایک پرمفید طریقہ اختیار کیا کہ اس کے بڑے پن کی لاج بھی رکھ لی
اور متوجہ بھی کرایا کہ متوجہ ہو کہ وضو درست کیسا ہے۔ جب دونوں شہزادوں نے وضو فرمایا، وضو کیا، تو وہ سمجھ گیا کہ شہزادے مجھے متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن میری بزرگی کا احترام کرتے ہوئے کہ میں سفید ریش والا ہوں۔ اور روایتوں میں کہ جب انسان سفید ریش کا ہو جاتا ہے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، تو خدا بھی اس پر عذاب بھیجنے سے عذاب نہیں بھیجتا، مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ متوجہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ کہ پشیمان اور نادم ہو جائے۔ فوراً سے عذاب نہیں کرتا، اس کی داڑھی کا احترام کرتا۔ بہرحال جب وہ متوجہ ہوا کہ شہزادوں نے میری پیرانی اور میری بزرگی اور سفید ریش کا احترام کیا، متوجہ ہوا، ہاتھ جوڑا، کہا کہ شہزادوں آپ کا وضو غلط نہیں ہے، درست اور صحیح وضو آپ کا ہے، غلط وضو تو میرا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ متوجہ ہو گیا۔ دیکھیے پیغام بھی پہنچ گیا ہدایت کا جو اہل بیت کی طرف سے تھا، اور مقصد بھی پورا ہو گیا کہ یہاں پر اس کو بضد نہیں کرنا، یہ کہے گا کہ تمہارا وضو غلط ہے اور ہم تمہیں وضو سمجھانے آئے ہیں اور سمجھو اور سیکھو، اور تم اتنے بڑے ہو گئے تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ اگر وہ سیکھنا چاہے گا بھی تو اپنی انا کی وجہ سے نہیں سیکھے گا۔ لہٰذا ذہن محترم متوجہ ہوئیے، تعلیمات اہل بیت ان ایام میں خاص جو ہمیں عطا کی جاتی ہے بتوسط مولا حسین السلام کے مجلس کے ذریعے سے حاصل کیجئے، متوجہ ہوئیے کہ چھوڑ دیجئے اپنی تمام انا کو، چھوڑ دیجئے اپنی تمام ضدوں کو، اور ایک دفعہ سچے طریقے سے اس در کے ہو جائیے۔ اور پھر دیکھیے آپ کہ وہ واقعہ جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ملتا کہ مولا حسین علیہ السلام کہ ایک دفعہ جب جناب مولا حسین علیہ السلام نکلے ہیں کربلا کے لیے، عازم سفر ہوئے ہیں عراق کے لیے، تو جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی عنہ میرے مولا حسین علیہ السلام خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ عراق، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیے، اس لیے کہ مولا کوفہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے اور راستے میں کربلا میں روک کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ مولا یہ شہر اچھا نہیں، یہ لوگ وفادار نہیں، کیا ہی خوب ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کی طرح صلح کر لیجئے تاکہ آپ کا خون محفوظ رہے۔ اب متوجہ ہوئیے اس امر کی جانب کہ اہل بیت علیہم السلام اگر کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ہماری مصلحت کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ سابقہ امام نے تو اس مقام پر یوں کیا اور یہ امام یوں نہیں کر رہے، جیسے کہ مولا حسن علیہ السلام نے بیعت کی ہے، بیعت نہیں بلکہ صلح کی ہے۔ مولا حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے، بیعت نہیں، صلح کی ہے، اور مولا حسین علیہ السلام صلح نہیں کر رہے، مولا حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں، جس سے کہ رسول خدا نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ الحسن والحسین علیہم السلام امامان اما قیاما و قعودا۔ اگر مولا حسین علیہ السلام قیام کریں اور مولا حسن علیہ السلام صلح کر لیں تب بھی وہ امام ہیں، اس لیے کہ وہ امامت اور علم امامت اور عہدہ امامت کی بنا پر جانتے ہیں کہ ابھی ان کا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ پس مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، کیا تم رسول خدا کی اس بات کو بھول گئے ہو جو رسول خدا نے تمہیں سمجھائی تھی؟ یہی بات کہ الحسن والحسین امامان اما قیاما و قعودا، اور پھر کہا کہ میرے بھائی مولا حسن علیہ السلام نے خدا اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے صلح کی تھی، اور میں جو قیام کر رہا ہوں یعنی گھر سے نکل رہا ہوں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی بنا پر ہے۔ اور پھر فرمایا کیا تم چاہتے ہو
کہ میں اس بات پر دلیل پیش کروں؟ اور جناب مولا حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا، کیا دیکھتے ہیں جناب جابر، کہ آسمان کے پردے چاک ہوئے، شگاف ہوا، اور کچھ نورانی ہستیوں کا نزول ہوا کہ جن میں سرور کائنات اور جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، مولا علی علیہ السلام اور دیگر مقدس اور محترم ہستیاں. اور سرور کائنات ایک دفعہ مخاطب ہو جناب جابر سے. یاد رکھے جناب جابر کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ کربلا کے زائرین میں سے سب سے پہلے زوار مولا حسین کے، اور وہ ہستی جنہوں نے 5 ائمہ کا دور دیکھا، کہ جن کو رسول خدا نے یہ کہا تھا جابر جب آپ میرے 5ویں فرزند امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے ملاقات کرو تو انہیں میرا سلام پہنچانا. تو ایک محبت کے عنوان سے، ایک ہمدردی کے عنوان سے ایک بات ان سے کہی مولا سے، نہ کہ یہ اعتراض تھا. تو سرور کائنات نے کہا ہے جابر کیا تو میرے لال حسین کا مقام دیکھنا چاہتا ہے اور میرے لال حسین کے قاتلوں و دشمنوں کا مقام دیکھنا چاہتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ وہ نظام جس کو ہم اہل بیت کا نظام کہتے ہیں، جو رسول خدا ہمیں سپرد کر کے گئے، رسول خدا ان الفاظ کے ذریعے سے متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، اور متوجہ رہو جو ان کے مقابل میں آیا وہ کتنا دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. ایک دفعہ سرور کائنات نے اپنی پیر مبارک سے زمین کو ٹھوکر ماری، وہ زمین شگافتہ ہوئی. جناب جابر کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، زمین چڑ دی گئی، شگاف ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ زمین کی تہہ میں آگ ابل رہی ہے، آگ. اور ایسا دردناک ترین میں نے عذاب دیکھا، اور مولا رسول خدا نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان میرے اہل بیت مولا حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ یہاں پر عذاب میں گرفتار ہوگا. عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول خدا نے یہ معجزہ کر کے دکھایا کہ جو بھی میرے اہل بیت کے مخالف آئے گا یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس تو کوئی نظام نہیں ہے، رسول خدا تو ہمیں کچھ دے کے نہیں گئے لہٰذا اب ہم اپنے خلیفہ کو چنیں گے، نہیں. رسول خدا خلافت الہی، منصب الہی کے لیے بتلا گئے ہیں کہ پہلے علی ہیں میرے بعد بلا فصل، پھر ان کے لال حسن ہیں، پھر حسین ہیں، اور پھر 9 ہستیاں جو میرے لال حسین کے صلب سے آئیں گے، اور ایک ایک کر کے نام بتلا کے گئے ہیں. اور کہا کہ جابر کیا تم دیکھو گے اس مقام کو جو میرے لال حسین علیہ السلام کا ہے جنت میں؟ ایک دفعہ سرور کائنات آسمان کی جانب پرواز کرتے ہیں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، اور مولا حسین کو بلاتے ہیں، اور مولا حسین اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جابر یہ دیکھو. جناب جابر کیا دیکھتے ہیں؟ خدا کی رحمت اور نعمت برس رہی ہے، خدا کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور ایک ایسا مقام جو آج سے پہلے نہیں دیکھا. کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جابر یاد رکھو میرے اہل بیت، میرے لال حسین کا مقام یہ ہے جنت میں. عزیزان محترم، واقعہ بیان کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے مطیع و فرما بردار رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارا مقام، ہمارا جو حساب و کتاب ہوگا، ہمارا جو نتیجہ ہوگا وہ اہل بیت کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں ہم رہیں گے. اور اگر اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے تو نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہم جہنم کی آگ میں جلیں گے. لہٰذا مجلس مولا حسین علیہ السلام، مقصد مولا حسین علیہ السلام، کربلا کی صدا اور پیغام یہی ہے کہ خدا را اہل بیت کے مطیع ہو جائیے. اس لیے کہ اگر انسان اہل بیت کا مطیع و فرمانبردار نہ ہو تو شقاوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر اہل بیت کا ایک فرد اپنے 6 ماہ کو روز عاشور ہاتھوں میں لے کر آئے اور کہے لوگوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم
نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تو دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی رحم نہیں کرتا۔ ہاں عزیزان محترم، آج 6 محرم ہے، آج کا دن منسوب ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی یاد سے۔ کون جناب علی اصغر؟ وہ ننھا شہزادہ وہ ننھا شہزادہ میرے مولا حسین کا، کہ جس کو مولا حسین علیہ السلام روز عاشور اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہیں، ابا کے دامن سے چھپائے ہوئے کہ میرے لال پر کہیں دھوپ کی تمازت اثر نہ کر دے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ ننھا شیر خوا ہے کہ اس پر دھوپ کی تمازت، دھوپ کی تپش اثر انداز ہو۔ میرے مولا بھی کچھ دیر بعد ہی ننھا شہزادہ ہوگا، خرملا کا 3 منہ والا تیر ہوگا، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ عزیزان محترم، جب میرے مولا حسین علیہ السلام نے استغاثہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی صدائے بلند کی ہے نا، تو خیام حسینی میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ایک دفعہ گریوں کی صدا بلند ہوتی ہے، میرے مولا حسین علیہ السلام خیام کی جانب پلٹتے ہیں۔ پلٹنے کے بعد کہتے ہیں بیویوں کیا ہو گیا؟ ابھی حسین زندہ ہے، ابھی یہ گریہ کس وجہ سے ہے؟ بیویاں فرماتی ہیں آقا جب سے آپ نے یہ غلمین کی صدا بلند کی ہے، یہ ننھا شہزادہ گہوارے میں مچلتا ہے۔ مولا حسین سمجھ گئے علم امامت سے کہ اب وہ وقت بھی دور نہیں جب میرے لال علی اصغر کی قربانی دینا پڑے گی۔ ایک دفعہ جناب علی اصغر کی والدہ جناب رباب سلام اللہ علیہ سے فرمایا اے رباب سلام اللہ علیہ، شہزادے کو تیار کیجئے۔ شہزادہ بے چین معلوم ہوتا ہے، ارے ہم شہزادے کو سیراب کرا کر لے آتے ہیں۔ گویا کہ مولا حسین علیہ السلام حجت تمام کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، تم نے میرا رستہ روکا ہے۔ ارے سوال آپ تو انسان کا بنیادی حق ہے، تم نے مجھ سے میرا بنیادی حق تک چھین لیا ہے۔ اپنی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے ننھے شہزادے کا سہارا لیا، آ گئے میدان کربلا میں، اشکیوں کے درمیان ہے۔ میرے مظلوم مولا حسین سوال کرتے ہیں عزیزان محترم دعا کیجئے کہ کبھی کسی غیور اور شریف انسان پر یہ وقت نہ آئے کہ وہ ظالموں شقیوں کے سامنے سوال کرے، اس لیے کہ بہت کڑا وقت ہوتا ہے، بہت مصیبت والا وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی غیرت مند انسان، کوئی شریف انسان کسی شقی کے سامنے دست سوال پھیلائے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب میرے مولا حسین نے سوال کیا، کربلا میں حسین سے زیادہ غیور، غیرت والا، صاحب شرف والا انسان کوئی نہ تھا، اور اشکیوں سے زیادہ کوئی شقی قلب کوئی نہ تھا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا لوگو یہ میرا لال 6 ماہ کا ہے، یہ 6 ماہ کا ہے، پیاسا ہے، ارے چند قطرے پانی کے مہیا کر دو۔ ارے چند قطرے بہتے دریا سے اگر علی اصغر کو دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن ظلم کی انتہا اس وقت ہوئی کہ جب ابن سعد نے کہا اے حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے اس ننھے سے شہزادے کا کام تمام کر دے۔ ہاں زان محترم،
قیامت اس وقت آئی کہ جب مولا حسین کے ہاتھوں میں ان کا لال اس انداز میں دنیا سے رخصت ہوا کہ ظالم کا وہ تیر جس سے بڑے بڑے شکار کیے جاتے تھے ایک دفعہ تیر کا کمان سے چھٹنا تھا، ارے 3 منہ والا تیر جناب علی اصغر کی جانب بڑھا، روایت کے جملے کے من الورید الی الورید، جناب علی اصغر کی خشک گردن کو تیر چھیتا ہوا، ارے تیر داخل ہوا جناب علی اصغر کے گلے سے، داخل ہوتے ہوئے دوسری طرف سے جب نکلا ہے بچہ باپ کے ہاتھوں میں نغیر ہو گیا ہے، تڑپ تڑپ کے بچہ باپ کے ہاتھوں پر نغیر ہوا اور دنیا سے رخصت ہوا۔ ہائے مظلومیت مولا حسین، ابھی مظلومیت ختم نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام پر ایک کڑا وقت یہ بھی آنا تھا کہ زخمی اور ننھی اور خشک گردن علی اصغر سے تیر جفا کو نکالنا تھا، ارے تیر کو نکالنے کے بعد لاشا علی اصغر جناب رباب کے حوالے کرنا تھا اور خیمے کے در پر بیٹھی چھوٹی بہن سکینہ کو خبر غم سنانی تھی۔ اے سکینہ، نہ عباس چچا رہے نہ علی اصغر بھیا رہے، دونوں نہر کے کنارے شہید ہوئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاہردہ معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، شہدائے کربلا کا، مظلومت جناب مولا حسین اور باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ عالیہ شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی مولا حسین علیہ السلام کے عزادار مصروف عزاداری عبادت میں ہیں، ان کی عبادت کو عزاداری کو قبول فرما۔ ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو رمال سیدہ میں جگہ قرار فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد صاحب کربلا مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پالنے والے جب تک ہم زندہ رہیں اسی طرح عقیدت کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ پالنے والے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ دشمن اسلام، دشمن عزاداری کو نیز و نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین، ماتم علی الاصغر۔